جب تک کھانا کھایا جاتا رہا، بادشاہ برابر کنکھیوں سے دونوں بھائیوں کو دیکھتا رہا۔ کھانے کے بعد محفل رقص و سرور منعقد ہوئی۔ غرض رات تک دونوں بھائی بادشاہ کے مہمان رہ کر رخصت ہونے لگے تو دست بستہ درخواست کی، کل جب حضور شکار سے واپس ہوں تو ہمارے غریب خانے کو بھی عزت بخشیں۔ بادشاہ جو روز بروز ان کا معتقد ہوا جاتا تھا، انکار نہ کر سکا اور کہنے لگا، بچوں، میں ضرور تمہارے ہاں چلوں گا۔ دونوں بھائی اپنے گھر آئے اور سب قصہ اپنی بہن پریزاد کو سنایا۔ دوسرے روز بہمن اور پرویز تو شکارگاہ میں چلے گئے۔ پریزاد چڑیا کے پاس آئی اور کہنے لگی، میری پیاری چڑیا، آج بادشاہ کے ہمارے ہاں دعوت ہے، کیا کھانا پکانا چاہیے؟ چڑیا نے کہا، تمہارے پاس اچھے اچھے باورچی ہیں، ان کو حکم دو کہ اچھے اچھے کھانے تیار کریں، لیکن ایک رکاب موتیوں کی کھیر ضرور پکوانا۔ پریزاد نے کہا، موتیوں کی کھیر کیسے پکے گی اور اتنے موتی کہاں سے آئیں گے؟ چڑیا بولی، باغ میں فلاں درخت کے نیچے خزانہ ہے، جتنے چاہو موتی نکال لو۔ پریزاد نے خود جا کر کھودا تو واقعی لاتعداد خزانہ گڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک صندوقچی موتیوں کی نکال لی اور باورچی کو بلا کر مختلف کھانے پکانے کا حکم دیا اور ساتھ ہی موتیوں کی صندوقچی دے کر کہا کہ اس کی کھیر پکاؤ۔ باورچی حیران رہ گیا اور کہا، بیگم صاحبہ، موتیوں کی کھیر کس طرح پکے گی اور یہ کس طرح کھائی جائیں گی؟ پریزاد نے کہا، تمہیں اس سے کیا؟ تمہیں جو حکم دیا گیا ہے وہ کرو۔ باورچی نے کہا، بہتر ہے حضور۔ بہمن اور پرویز تمام دن بادشاہ کے ساتھ شکار کھیلتے رہے۔ شام کو جب واپسی کا وقت آیا تو دونوں بھائیوں نے بادشاہ کو رات کا وعدہ یاد دلایا۔ بادشاہ تیار ہو گیا اور شکارگاہ سے سیدھا ان کے گھر چلا آیا۔ پریزاد کو معلوم ہوا کہ بادشاہ تشریف لائے ہیں تو اپنی کنیزوں کے ساتھ دوڑ کر ان کے استقبال کو پہنچی۔ بادشاہ نے پریزاد کو دیکھا تو اس کے سینے میں اس طرح ہوک اٹھی جیسے بہمن و پرویز کو دیکھ کر اٹھی تھی۔ اس نے پریزاد کو بیٹیوں کی طرح پیار کیا۔ پھر تینوں بھائی بہن بادشاہ کو اپنا باغ دکھانے کے لیے لے گئے۔ وہاں بادشاہ نے درخت سے طرح طرح کی آوازیں آتی ہوئی سنی تو بہت حیران ہوا اور پوچھا، یہ کیا اسرار ہے؟ بہمن نے سب حال بتایا کہ ہماری بہن یہ نادر و نایاب تحفہ اس طرح سے لائی ہے۔ بادشاہ بے حد خوش ہوا اور درخت کا دل آویز گانا سنتا رہا۔ پھر حوض اور فوارہ دیکھا جس میں سنہری پانی برستا تھا۔ اس کے بعد بولتی چڑیا کے پنجرے کے پاس آیا۔ وہاں بہت سے پرندے اس کے گرد جمع تھے۔ پریزاد نے پکار کر کہا، غافل چڑیا، بادشاہ سلامت کھڑے ہیں۔ چڑیا فوراً مؤدب ہو گئی اور بادشاہ کو سلام کر کے معذرت
خواہ ہوئی۔ بادشاہ اس کی گفتگو سن کر بہت حیران ہوا۔ جب یہ سب کھانا کھانے کے لیے چلے گئے تو چڑیا نے کہا مجھے وہیں لے چلو۔ پری زاد نے پنجرہ اپنے ساتھ لیا اور کمرہ طعام میں لا کر لٹکا دیا۔ بادشاہ کے ساتھ کھانا کھانے کو بیٹھا تو موتیوں کی کھیر دیکھ کر حیران ہوا اور کہنے لگا یہ کیسی کھیر ہے؟ کیا موتی بھی کھائے جاتے ہیں؟ میں سمجھتا تھا کہ تم سب عقل مند ہوگے، لیکن یہ ایسی بے وقوفی ہے جس کا جواب ملنا ناممکن ہے۔ بہمن، پرویز اور پری زاد خاموش ہو کر چڑیا کی طرف دیکھنے لگے۔ چڑیا نے بادشاہ کو مخاطب ہو کر کہا کہ آپ موتیوں کی کھیر دیکھ کر تو حیران ہیں اور ہمیں بے وقوف بناتے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ جب آپ کے ساتھیوں نے یہ کہا تھا کہ ملکہ کے ہاں بلی، کتے اور چوہیا پیدا ہوئے ہیں، اس وقت آپ نے یہ نہ سوچا کہ انسان کے ہاں جانور کس طرح پیدا ہو سکتے ہیں؟ چڑیا کی یہ بات سن کر بادشاہ حیران رہ گیا اور یہ کہا کہ بی چڑیا، اگر تم یہ راز کی باتیں جانتی ہو تو بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے؟ چڑیا نے کہا کہ ملکہ کی بڑی بہن، جن کا بیاہ آپ نے ان کی حسب مرضی نان بائی اور باورچی سے کیا تھا، اپنی چھوٹی بہن سے حسد کرنے لگی تھیں۔ چنانچہ ولادت کے وقت انہوں نے پہلی اور دوسری بار کے لڑکوں کو ٹوکری میں ڈال کر باغ کی نہر میں بہا دیا اور مشہور کر دیا کہ بلی اور کتے کے بچے پیدا ہوئے ہیں۔ تیسری بار لڑکی ہوئی، اس کو بھی اسی طرح نہر میں بہا دیا اور آپ سے کہہ دیا کہ مردہ چوہا پیدا ہوا ہے، لیکن خدا کے حکم سے وہ تینوں بچے آپ کے مالی کے ہاتھ لگ گئے۔ اس نے ان کی خوب اچھی طرح پرورش کی، لکھایا، پڑھایا اور اب لائق و فائق ہو کر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ روتا ہوا اٹھا اور اپنے تینوں بچوں کو گلے لگا کر بے حد رویا اور معافی مانگی کہ بیٹا، میری لا علمی میں تم میری محبت سے محروم رہے۔ پھر تینوں بچوں کو لے جا کر جامع مسجد کی سیڑھیوں تک پہنچا دیا اور پنجرہ کھلوا کر ملکہ کے قدموں میں گر گیا اور سارے حال بتا کر معافی مانگی۔ ملکہ بھی رونے لگی اور بادشاہ کو اٹھا کر خود اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد تینوں بچوں کو دیر تک پیار کرتی رہی۔ بادشاہ نے ملکہ کو حمام بھیجا تاکہ غسل لباس تبدیل کرے اور خود بادشاہ نے ملکہ کی حاسد بہنوں کو بلوا کر اسی وقت قتل کروا دیا۔ ملکہ حمام سے فارغ ہو کر آئی۔ اس وقت سب نے مل کر ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ دوسرے روز بادشاہ نے جشن عام کا اعلان کر دیا۔ پری زاد، پرویز اور بہمن کے ساتھ نئے محل میں آ گئی۔ بادشاہ بھی یہیں رہنے لگا اور اس کے بعد اس نے ایک عرصے تک نہایت عدل و انصاف سے حکومت کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی مصیبت پیش نہ آئی۔
شہرزاد نے جب یہ کہانیاں 1000 راتوں میں پوری کیں تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس کے دل میں عورتوں کے متعلق جو بدگمانیاں پیدا ہو گئی تھیں وہ دور ہو گئیں، اور آئندہ کے لیے اس نے توبہ کر لی کہ ہر روز نئی شادی کر کے پہلی بیوی کو قتل نہیں کروں گا۔ شہرزاد سے اس کو دلی محبت ہو گئی تھی اور وہ اس کو اتنا چاہنے لگا تھا کہ اہم سے اہم کام بھی اس کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا تھا۔ وزیر اعظم کا بھی بادشاہ نے شکریہ ادا کیا کہ تمہاری لڑکی کی وجہ سے میں مزید اس گناہ سے بچ گیا۔ بادشاہ نے پھر شہرزاد کے سوا کسی دوسری عورت کا منہ تک نہیں دیکھا اور امن و چین کی زندگی بسر کرتا رہا۔ یہاں پر ہماری الف لیلا کی تمام کہانیاں ختم ہوئیں۔ اب ہم ایک اور نیا سلسلہ انشاءاللہ جو آپ کو بہت پسند آئے گا لے کر حاضر ہوں گے۔ میں آپ کو الف لیلا کا مطلب بتانا چاہتی ہوں جو کہ میرے والد صاحب نے مجھے بتایا۔ الف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی 1000 ہیں۔ لیلا کا مطلب رات ہے۔ الف لیلا 1000 راتیں۔ جزاک اللہ۔